الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیف کی ضرورت. دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے مقدس ذمہ داری یہ ہے کہ انسانوں کے اخلاق اور تربیت کو درست اور مکمل کیا جائے، یعنی یہ کہ انسانوں میں اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں، جیسے تقوی، پرہیزگاری، نیکی، انصاف، علم، رحمدلی، استقلال، غیرت، سخاوت وغیرہ. پھر ان سب باتوں کو عملی زندگی میں رائج کیا جائے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے چند طریقے ہیں. پہلا، یہ وعظ و نصیحت، لوگوں کو زبانی نصیحت کرنا. دوسرا، کتابیں لکھنا، یعنی اخلاق پر اچھی کتابیں لکھ کر لوگوں کو تعلیم دینا. تیسرا یہ کہ قانونی پابندیاں، لوگوں کو زبردستی اچھے کام کروانا اور برے کاموں سے روکنا. لیکن سب سے بہترین اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ محض نصیحت یا کتابوں پر انحصار نہ کیا جائے، بلکہ ایک زندہ نمونہ لوگوں کے سامنے موجود ہو، ایسا انسان جو خود ہر پہلو سے اعلیٰ اخلاق کا پیکر ہو. اس کی زندگی کا ہر عمل دوسروں کے لیے تعلیم اور رہنمائی بنے. انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اسی مقصد کے لیے نمونہ بنتی ہیں. پیغمبروں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری. انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے ہر ایک نے اخلاق کی کسی خاص صفت پر زیادہ زور دیا. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر، معافی اور انکساری کو نمایاں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں حکومت اور قانون زیادہ نمایاں ہیں. لیکن انسان کو ایک ایسے مکمل رہنما کی ضرورت تھی جو ہر پہلو سے کامل ہو، یعنی بادشاہ بھی ہو اور درویش بھی، امیر بھی ہو اور قناعت پسند بھی، گھر کے سربراہ بھی ہو اور اللہ کے برگزیدہ بھی. یہی جامع اور مکمل شخصیت صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. سیرت لکھنے کی ضرورت. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے درمیان نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو محفوظ کر لیا جائے. اللہ نے یہ انتظام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، عادات، اخلاق، حتیٰ کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، بات چیت کا انداز، سب کچھ تفصیل سے محفوظ رہے. یہ کمال کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا. علمی اعتبار سے سیرت کی ضرورت. لوگوں کی زندگیاں پڑھنا ہمیشہ سبق دینے والی چیز رہی ہے. کسی بھی عام انسان کی سوانح عمری یعنی بائیوگرافی بھی ہمیں محنت، ہمت اور زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں سبق دیتی ہے. اگر ایک عام شخص کی زندگی پڑھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے تو پھر سب سے کامل انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے سے کتنا بڑا فائدہ ہوگا. لہذا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کی ضرورت ہے. یہ صرف دینی ضرورت نہیں بلکہ علمی، اخلاقی، تمدنی اور ادبی ضرورت بھی ہے. علم کلام کی ضرورت. پہلے زمانے میں لوگ سیرت کو صرف تاریخ کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن آج یہ عقیدہ عقلی اور دینی لحاظ سے بھی لازمی ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی پوری زندگی کو واضح انداز میں بیان کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپی مورخین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط اور توہین آمیز تصویر کشی کی ہے. بدقسمتی سے بہت سے مسلمان بھی انہی کتابوں کو پڑھ کر غلط فہمی میں آ جاتے ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک عام مصلح یا سماجی لیڈر سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور معصوم تھے۔ اسی لیے اب یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت کو لکھا جائے اور دنیا کو بتلایا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر پہلو سے کامل نمونہ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سب سے بڑی دینی اور علمی ضرورت ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں جب بڑے پیمانے پر غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام اور آسان زبان میں بیان کیا جائے۔ آخر میں آپ سبھی سے گزارش ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیانات کو باادب ہو کر سنیں اور حضور کی سنتیں اور اخلاق اپنائیں، اور آگے جتنا ہو سکے شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیض ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔